پوری دنیا پاکستان کی واہ واہ کر رہی ہے. اس سارے سینیریو کو پاکستان کے جو سفارتی محاذ میں پاکستان کی ایک لیڈرشپ نظر آئی ہے, جو رول نظر آیا, اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ پر اور ملٹری لیڈرشپ پر فخر. ہمارے فیلڈ مارشل نے ایک رات نہیں اس طرح گزاری, اس میں کئی راتیں گزری ہیں. ایک اشارہ اس آپریشن کے نام میں ملتا ہے, بنیان مرصوص رکھا. انہوں نے غالباً اور یقینی طور پر قرآن مجید سے کوئی نصیحت حاصل کی ہے. اس حافظ قرآن کو قرآن کے اس ہدایت کے اوپر عمل کرنے کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال ہی دے دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ساری جہاں خوش تھی, ایک جگہ سے چیخیں بلند ہو رہی تھیں, وہ ہے بھارت. دنیا نے پاکستان کو تسلیم کیا. یہ ایک طاقتور ملک ہے اور اس کی لیڈرشپ ایک دانش مند لیڈرشپ. اس میں ہندوستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ صرف مخالفت برائے مخالفت کر کے وہ نہ تو پاکستان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اب تو ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ آپ بھول جاؤ اس وقت کو جب آپ کہتے تھے کہ پاکستان کوئی چیز نہیں ہے. کیا ایران اپنے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملائے گا, اس کے ساتھ مل کے کام کر لے گا؟ اگر امریکہ وہاں پر نہ انفلوئنس چاہتا ہے, وہ ایران کے ساتھ مل کر ایران کو یہ قابل قبول ہو چیز اور انٹرنیشنل لا کے اور رولز کے مطابق ہو. دو نیشنز آپس میں لڑی ہیں, انہوں نے اپنے بارڈر پر بھی صلح کر لی اور اس بارڈر کی مینجمنٹ بھی وہ صلح صفائی سے کر رہے ہیں. کیا یہ جو لبنان والا مسئلہ ہے وہ بھی اسی ٹیبل پر حل ہوگا؟ اسرائیل اس ڈائیلاگ کے اندر کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ کیا امریکہ اسرائیل کی بات مانے گا؟ وار میں جب ہائپوتھیسز غلط ہو جائیں جس کے بھی ہوں تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. امریکن لیڈرشپ از ٹیکنگ ایران مور سیریسلی ناؤ دین دے ٹوک بیفور. امریکہ اب اسرائیل کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگا, اپنی ہمدردی کی بات پاکستان کی زبان سے سننے کو زیادہ پسند کرے. پاکستان سے زیادہ ایران کو کون سمجھتا ہے؟ پاکستان سے زیادہ ایران کو نہ عرب ورلڈ میں کوئی سمجھتا ہے, نہ ویسٹرن ورلڈ میں کوئی سمجھتا ہے, نہ ایشیا میں, نہ کسی اور جگہ. پاکستان امریکہ کو ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلے ہی اس بات پر آمادہ کر لے گا کہ اسرائیل وہاں ظلم سے ہاتھ روکے اور لبنان میں بھی جنگ بندی کرے. فوج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کتنا مورال ہائی ہے اس وقت؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس طرح ہماری قوم کی شان بڑھائی ہے وہ جرت کی بنیاد پر بڑھائی ہے. پاکستان آرمی کو جو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک نیا جوش اور ولولہ دیا ہے وہ آپریشن بنیان مرصوص کی بنیاد پر دیا. ہی از دا مین ہو ڈیسائیڈڈ کہ اکانومی کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے, جنگ اس سے پہلے بھی لڑی جا سکتی ہے. السلام علیکم ناظرین, پبلک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کا میزبان حسن زیب. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ایران, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک جنگ کا سلسلہ جاری تھا جس میں پاکستان داخل ہوا اور سفارتی محاذ پر ایک خوبصورتی سے جو ان سے نا اپنا مقدمہ رکھا اور سارے فریقین کو ایک ٹیبل پر بٹھایا, اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت سیز فائر ہو چکا ہے. ناظرین, ان ساری چیزوں کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر جاوید احمد صاحب, ایکسپرٹیز ہیں ان کی انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے, دفاعی تجزیہ کار ہیں, ڈفرینٹ جو انٹرنیشنل معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. تو ناظرین چلتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کی جانب اور باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر, آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں سٹارٹ کرتے ہیں ایران, اسرائیل, امریکہ کی جو وار ہے, بہت ڈسٹرکشن ہوئی. مطلب ایک سائڈ سے نہیں, ایران نے بھی بھرپور جواب دیا. پہلے تو اس جنگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور دین پاکستان کی جو سفارتی محاذ تھا, جس طرح سے پاکستان نے اپنا موقف پیش کیا اور جنگ کو رکوایا, ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امریکہ اور اسرائیل کا جو ایران کے خلاف جارحیت ہوئی ہے, یہ جو جارحیت بڑھتی گئی تو اس کے کچھ حقائق جو شروع میں معلوم نہیں تھے وہ دنیا کے سامنے آتے گئے. ان میں کچھ فنڈامنٹل حقائق یہ سامنے آئے کہ یہ جنگ امریکہ کی ایران کے ساتھ بنیادی طور پر تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ جنگ اسرائیل کی تھی, اور اسرائیل نے کسی طرح سے امریکہ کو کنونس نہیں کیا, لیکن امریکہ کی لیڈرشپ کے ایک حصے کو اس جنگ میں الجھانے کے لیے تیار کر لیا. ایک لابی ہے جس نے فورس کیا, ایک جو یہودی لابی آپ اس کو سمپلی کہہ سکتے ہیں, انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو انفلوئنس کر لیا, جو کہ امید ہے کہ جلد ہی اس کا بھی پانسا پلٹے گا
اور وہی پریزیڈنٹ جو یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے اس جنگ میں اسرائیل نے نہیں الجھایا بلکہ میں خود اس جنگ میں اپنی مرضی سے لیڈ کر رہا ہوں، وہ انشاءاللہ اصلی بات اور حقیقی بات بیان کریں گے جلد بدیر بلکہ جلد ہی، سونر دین لیٹر ہی ول ایڈمٹ کہ اسرائیل نے ہی مجھے الجھایا تھا. بالکل. تو ایک تو فنڈامنٹل حقیقت یہ سامنے آئی دنیا کے. بالکل صحیح. دوسری فنڈامنٹل حقیقت یہ سامنے آئی ہے کہ یہ جنگ جو تھی یہ حقائق پر مبنی تھی ہی نہیں. یہ اسرائیل کی ہلہ شیری پر اور اسرائیل کی جو ہے وہ چاہت پر امریکہ اس میں کود گیا. امریکہ نہیں بلکہ امریکن لیڈرشپ کود گئی. امریکہ بیچارہ تو پیچھے سے گھبرائے ہوئے پچھتا رہے کہ یہ کیا کیا ہے، اور وہ اپنے پریزیڈنٹ کو کویسچن کر رہے ہیں، بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ کویسچن کر رہے ہیں کہ آپ کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا، اور یہ بھی بات ہو رہی ہے، اور آپ اس جنگ میں کیوں گئے. اپنی قوم کے ساتھ مشاورت بھی نہیں کی، قوانین کو فالو بھی نہیں کیا، یعنی ان کی کانگریس کو اس کا جو ہے جس طریقے کے ساتھ ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا یا اجازت لینی چاہیے تھی اتنی بڑی وار کے لیے، وہ نہیں لی گئی. اور خاص طور پہ سینیٹرز کی طرف سے بڑا پریشرائز کیا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جو ہو رہا ہے وہ تو ابھی ایک یعنی کہ وہ ایک مقدمے کی شکل اختیار کر چکا ہے وہ معاملہ، جو کہ اس کی جو ہیئرنگ ہے باقاعدہ امریکن کانگریس میں شروع ہو چکی ہے. اور اس جنگ کے متعلقہ تمام حقائق اور تمام پہلو سامنے جب آئیں گے تو یقینی بات ہے کہ جنہوں نے بھی اس جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا وہ پچھتائیں گے. they will got a sorry figure. ان کے پاس اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اور کوئی جو ہے وہ مضبوط دلیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تیسری حقیقت جو فنڈامنٹل اس میں ایک اور آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے بارے میں تخمینے جو اسرائیل کے تھے اور جن کے اوپر امریکہ نے اعتبار کر لیا وہ درست نہیں تھے. ایران کو اگرچہ انہوں نے ایک مہینے کی جنگ میں نقصان تو بہت پہنچائے ہیں، اب تو بہت نقصان پہنچائے ایران کو، لیکن ایران کی جو اصل طاقت تھی وہ شاید ان کی نظر میں نہیں تھی. وہ ایک قومی جذبہ تھا اور وہ ایرانی قوم کا جو استقلال تھا جو ان کی نظر میں نہیں تھا. انہوں نے اس طرح کی ہائپوتھیسز قائم کیے تھے، اس طرح کے مفروضے قائم کیے تھے کہ ایران کے اوپر زبردست جب ہم حملہ کریں گے تو سہم جائے گی قوم، ڈر جائے گی، اور قوم کو جو ہے جلد از جلد بدل کرنے کے لیے، مایوس کرنے کے لیے قوم کی لیڈرشپ کو جو ہے قتل کر دیا جائے اور ان کو ہٹا دیا جائے تو اس سے بھی قوم بدل ہو جائے گی. بالکل. لہٰذا انہوں نے علی خامنہئی صاحب کو اوپننگ سٹیج میں ہی شہید کر دیا. بالکل. اور پھر انتظار میں بیٹھ گئے کہ اب ہم نے آرمی چیف کو بھی شہید کر دیا ہے اور آرمی کی جو میجر لیڈرشپ ہے، بالکل، تو اسی طرح جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی ہم نے شہید کیا ہے. تو اب کس وقت کرمبل ہوتی ہے ایرانی قوم، کس وقت ہتھیار پھینکتی ہے، کس وقت بدل ہو جاتی ہے. تو اس بات کا اظہار بارہا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سپیچز میں کیا کہ ہم نے پہلی ٹیئر ایرانی لیڈرشپ کی ٹیک آؤٹ کر لی ہے، یعنی کہ اس کا صفائی کر دیا ہے، دوسرا ٹیئر بھی کر دیا ہے، اب تیسرا ٹیئر ہے. تو اب تو قوم کے اندر ان کا خیال تھا کہ بات دلی پیدا ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تیسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایران کے بارے میں جو معلومات تھیں یا جو انٹیلیجنس کی رپورٹس تھیں وہ امریکہ نے ریلائی کیا اسرائیل کی انٹیلیجنس پر. بالکل. اور اسرائیل نے حقائق کی بجائے مفروضوں پر وہ قائم کیا ہوا تھا. میرا ذاتی خیال ہے کہ اسرائیل نے اس بات پر پوری توجہ نہیں دی کہ ایران جو ہے وہ کتنی ریزسٹنس دے سکتا ہے. بالکل. انہوں نے اس بات پر توجہ دی کہ امریکہ جیسی بگ پاور اور جیسے وہ کہتے ہیں دا سول سپر پاور جو ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ جب ہمارے ساتھ ہو جائے گی تو پھر ہمیں کسی اور کو چھان بین کرنے کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ملیا میٹ ہو جائے گا امریکہ کے سامنے، امریکہ ہمارے ساتھ ہے، پھر آگے کس نے کھڑے ہونا ہے. تو یہی انہوں نے سبق امریکہ کو پڑھایا اور انہوں نے پڑھ لیا. تو اب انہوں نے جو ہے یہ 6 ویکس کی وار ان کی ہو گئی ہے. 6 ویکس کے بعد یہ لرن کیا ہے
کہ وہ تو نہیں ہوا. اوریجنل جو بھی ان کی جو ہائپوتھیسس تھی، جو تخمینے لگائے گئے تھے جنگ کے بارے میں، ان میں سے نہ ان کی اپنی مائٹی پاور کا جو ایفیکٹ تھا وہ آؤٹ کم وہ نہیں ملے ان کو جو ان کو چاہیے تھے، اور نہ ہی ایران کے جو مصمم ارادے اور ڈٹرمنیشن اور ایرانی قوم کی ریزیلینس جو ہے وہ بھی انہوں نے اس کا تخمینہ بھی غلط لگایا تھا. وہ علی خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد وہ ریزولوٹ سے زیادہ ریزولوٹ، یعنی پختہ تر ایرانی قوم کے ارادے، ایرانی قوم کا جو مورال تھا وہ پختہ تر ہو گیا. تو اب وہ دھمکیاں تو دے رہے تھے، بے حد دھمکیاں دی انہوں نے. جیسے اب کل شام اس وقت تک کی جو دھمکی تھی کہ ایران کو ہم پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے اور ایرانی تہذیب کو ہی ہم سرے سے مٹا دیں گے. بالکل. اس کی وجہ سے انہوں نے تو سوچا تھا کہ ایران شاید اس دھمکی میں آ کے تو ہتھیار پھینک دے گا، مگر اس کا بھی غلط ہی ان کو نتیجہ ملا. ان کو اپنے گھر سے اس کے بارے میں بہت زیادہ تشویشناک میسیجز ملے کہ یہ آپ نے کیا کہا، یہ تو غیر قانونی بات ہے، انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے کہ آپ کسی کو تہذیب کو مٹا دینے تک کی بات کریں، یہ تو انٹرنیشنل لاء میں پرمیسیبل ہی نہیں ہے. اور پتھر کے زمانے میں لے کر کے جانا یہ کسی جو ہے لافل وارفیئر کا یہ آبجیکٹو ہے ہی نہیں ہے. تو آپ نے یہ دھمکی کیوں دی ہے؟ تو بلکہ یورپین نیشنز نے بہت زیادہ کویسچن کیا اوور نائٹ ان کو. تو بہرحال پھر وہ اس کی بجائے انہوں نے رخ کیا بہتری والے راستے کے، جو ان کے لیے بھی بہتر تھا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی تھا، اور ایسا راستہ اختیار کیا جو ایران کو قابل قبول تھا. یعنی جو پاکستان کوریڈور کے ذریعے جو انہوں نے وہاں سے ایگزٹ، اس سچویشن سے ایگزٹ کیا ہے، بالکل وہ ایک کوریڈور کے ذریعے جہاں سے ایران نے ان کو ایگزٹ ہونے دیا ہے، اس کوریڈور کا نام پاکستان ہے، یا وہ ایونیو جو انہوں نے اختیار کیا وہ پاکستان. میں اسی جانب آنا چاہ رہا تھا سر. ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان، نائب وزیر اعظم اور خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، مطلب ان کی بہت بڑی کاوش ہے کہ اگر انسان دیکھے نیوٹرل ہو کے، ان بائس ہو کے دیکھے، تو یہ بہت بڑا کام کیا ہے. خاص طور پر آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل صاحب نے، اور وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم نے کہ کہا یہ بھی جا رہا ہے، اوبویسلی ایک رائٹ رپورٹ ہے، میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ ساری رات فیلڈ مارشل صاحب کال پہ رہے. ایک مرتبہ ایرانی سفارت خانے سے بات کی، ایرانی وزیروں سے بات کی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی امریکن جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس صاحب کے ساتھ. ساری بات چیت ہو کے ان کو منایا، اور وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا کہ جو اب پوری دنیا پاکستان کی واہ واہ کر رہی ہے. سر اس سارے سینیریو کو اور پاکستان کے جو سفارتی محاذ میں پاکستان کی ایک لیڈرشپ نظر آئی ہے، جو رول نظر آیا، اس ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ من حیث القوم اور انفرادی طور پر بھی میں بھی فخر محسوس کرتا ہوں آپ کے اس سوال کا جواب دینے میں، اور یہ کہنے میں کہ ہمیں اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ پر اور ملٹری لیڈرشپ پر فخر ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے ایک رات نہیں اس طرح گزاری، کئی راتیں، اس میں کئی راتیں گزری ہیں. اب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت بخشی ہے، یہ یقینی طور پر ہماری لیڈرشپ کی اس میں بہت بڑی کاوش اور محنت ہے. وہ کاوش جو ہے اصل میں شروع ہو گئی تھی پچھلے سال مئی 2025 میں، ٹھیک ہے، اور اس کاوش کا ایک نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت دیا تھا. وہ کاوش ایکچولی ہے کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر. کہ آپریشن بنیان مرصوص پچھلے سال مئی 2025 میں ہندوستان نے جب ہمیں پاکستان پر حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں یہ کیا گیا تھا، اور معرکۃ الحق اس کا نام تھا. بالکل ٹھیک ہے. معرکہ حق کیوں پیش آیا؟ وہ اس لیے کہ ہندوستان نے پاکستان کو اپنے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھا تھا، اور سال ہر سال سے ہندوستان پاکستان کے بارے میں اس پروپیگنڈے میں جو بزی تھا کہ پاکستان اب کوئی چیز نہیں ہے، خطے میں بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس خطے میں اگر کوئی پاور ہے تو ہندوستان ہی ہے. بالکل. تو پاکستانی لیڈرشپ نے ہندوستان کو یہ موقع دیا تھا. یہ ہندوستان نے از خود یہ پوسچر اختیار نہیں کیا تھا،
ہماری اپنی ہی کمزوریاں ہیں. سالہ سال تک پاکستان کی لیڈرشپ یہ راگ آلاپتی رہی کہ ہم امن کے لیے جو ہے وہ کوشش جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور ہندوستان کی ہر زیادتی کا جواب ہم یہ دیتے تھے کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. بالکل. اب جو یہ الفاظ سے تو کوئی قوم متاثر نہیں ہوتی، اور ہندوستان جیسی قوم، ہندوستان جیسی لیڈرشپ جو پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کر کے یا اکھنڈ بھارت یا کا جو وہ ایک خواب پورا کرنے کے درپے ہیں، وہ پاکستان کی اس بات سے کیا متاثر ہوتی. بالکل. لہٰذا انہوں نے دنیا کو باور کرانے میں ذرا بھی کسر نہیں چھوڑی کہ پاکستان کا نام ہی نہ لے. کئی موقعوں پر انہوں نے انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کے بارے میں یہ کہا کہ اس کو چھوڑیں اور کوئی بات کرے. یعنی پاکستان کو انہوں نے اپنی نظروں میں اتنا گرا دیا تھا. 2025 میں ہماری ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا. انہوں نے اپنی پرانی اس جو کانسیپٹ کو تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے. اور ایک نیا راستہ اختیار کیا. وہ انہوں نے کیوں اختیار کیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کا جو ہے نا ایک اشارہ اس آپریشن کے نام میں ملتا ہے جس کا نام ہم نے بنیان مرصوص رکھا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے غالباً اور یقینی طور پر قرآن مجید سے کوئی نصیحت حاصل کی ہے. I guess they went back to the basics. قرآن مجید میں ہمارے بیسکس ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بیسکس کو جو بھی قوم یا جو بھی فرد اختیار کر لے وہ ہارتا نہیں ہے. ایران بھی واپس بیسکس پر ہی واپس گیا. اپنی قوم کی جو ہے عزت اور اپنی قوم کے وقار کی خاطر انہوں نے ہر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا. یہی ایک بیسک لا بھی نیچر کا بھی یہی ہے. تو پاکستان وینٹ بیک ٹو بیسکس. وہ بیسکس کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. میں نے پوری آیت اس لیے پڑھ دی ہے کہ پھر میرے سے بھول نہ جائے. تو اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی قوت تیار کرو، پوری ایبلٹی کے ساتھ جتنی قوت تم تیار، اور قوت کے جتنے فیسٹس ہیں، اگر وہ گھوڑے ہیں اور دوسرے سائنوز آف وار ہیں اور حربی جتنے بھی جو شعبے ہیں ان میں ترقی کرو، محنت کرو. محنت کی طرف اشارہ ہے. وہ کرو تاکہ اللہ کے دشمنوں کے دل میں تمہاری دھاک بیٹھے، اور تمہارے دشمن اور وہ دشمن جو ان کے پیچھے ہیں تم نہیں جانتے ان کو. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ، تم ان کو نہیں جانتے. اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے. اندازہ ہر کوئی لگا لیتا ہے کہ میرے دشمن کے پیچھے کون ہوگا، مگر اس میں ایک اشارہ ہے کہ اتنی تیاری کرو کہ ایک تو جو تمہیں دشمن نظر آتا ہے اس کی، اور جو تمہیں نہیں بھی نظر آ رہا ان کے لیے بھی تیاری کرو. تو میں ان کو سمپل ورڈز میں کہوں گا کہ اللہ کا حکم قرآن مجید میں یہ ہے کہ ڈبل تیاری کرو. ڈبل تیاری. تو جب ڈبل تیاری کرو گے تو پھر ہی انسان کو کانفیڈنس بھی ملتا ہے. پھر اس کے بعد بھی ایک بڑی ہی زبردست نصیحت ہے اسی آیت میں. ٹھیک ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں جو چیز خرچ کرو گے، میں اس کا ترجمہ کروں گا اللہ کے راستے میں جو ایفرٹ کرو گے تو اللہ تعالیٰ will reward it، اور اس میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی. تو ہم نے یہ راستہ، اس بیسکس کو ہم نے اپنا لیا، اور اس کے ساتھ ایک اور لنکڈ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں. انفروا خفافا وثقالا، اگر تم ہلکی ہو یا بھاری ہو اللہ کے راستے میں نکلو. ویٹ نہ کرو کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اب انڈیا کے برابر ہوگی تب ہم انڈیا کی جارحیت کا جواب دیں گے. تو میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو کہ انہوں نے ان دونوں ہدایات کے اوپر عمل کیا. مجھے یقین ہے کہ انہوں نے پڑھ کر یہ عمل کیا ہو، ورنہ آپریشن بنیان مرصوص
کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ لفظ ڈھونڈ لیے ہیں اور ان کو یہ نصیحت نہ نظر آئی ہو؟ ہماری جو لیڈرشپ ہے جو فیلڈ مارشل وہ تو ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے، میں اسی طرف اس سے بہت زیادہ آلریڈی مطلب نالج ہے اس کا، ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس حافظ قرآن کو قرآن کی اس ہدایت کے اوپر عمل کرنے کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے پچھلے سال ہی دے دیا تھا. اور وہ ریوارڈ 1 یا 2 یا 3 لیڈرز کو نہیں ملا، وہ ہم ساری قوم کو مل گیا، پوری نیشن کو مل رہا ہے. ہم سب جب پاکستان سے باہر نکلتے ہیں، دنیا کی یا وہ ہم سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کا لہجہ ہی چینج ہو گیا ہوگا ظاہر پاکستانیوں سے بات کرنے کا. گویا پاکستانی قوم نے یا پاکستانی لیڈرشپ نے قرآن کی اس ہدایت کے اوپر اور قومی حمیت کی خاطر اگر کوئی ایفرٹ کی ہے یا جوش و جذبے کا جرت کا اظہار کیا ہے اور اس کا مظاہرہ کیا ہے تو پوری قوم کو وہ ریوارڈ مل گیا. اب وہاں سے اس کا گہرا لنک ہے آج کی صورتحال سے. آج کی جو دنیا میں اس اتنے بڑے جو وار میں جو دنیا حیران ہے اور جو بڑی بڑی پاورز ہیں وہ پیچھے ہٹ کے دیکھ رہے تھے کہ اس کا اب کیا ہوگا، تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ آنر دی ہے کہ پاکستان اس پوزیشن میں تھا مشورہ دینے کی پوزیشن میں. بالکل. اگر پاکستان اتنے ہی یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ قوت عطا فرمائی تھی اور اس قوت کے نتیجے میں جو پاکستان کی جو عزت اور شان اللہ تعالیٰ نے بڑھائی تھی، اسی کی وجہ سے تو پاکستان کا مشورہ قبول کیا گیا. بالکل. پاکستان نے اوبویسلی اس میں آنے کا مشورہ دیا نا، یعنی دونوں کو سمجھایا کہ ڈائلاگز پر آئیں. بالکل کہ آپ ڈائلاگ پر، اور ہم آپ کو ڈائلاگ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کو کیوں سنا گیا؟ ایران نے بھی پاکستان کو سنا اور اس بات کی ریسپیکٹ کی، اور ویسٹرن ورلڈ نے بھی سنا، اور خود امریکہ میں نے سنا، اور اسرائیل جیسا کنٹری جس کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے وہ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکا. اس سے بھی پاکستان کی شان اور پاکستان کی قوت اور پاکستان کی ساکھ کا صاف صاف اظہار ہوتا ہے. بالکل. اچھا سر، ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ساری دنیا اس وقت ایک خوشی کی لہر ہے کہ یہ چیز چلیں. ایک جنگ کا جو سلسلہ تھا، جو وار کرائمز ہو رہے تھے، لوگ مر رہے تھے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اوبیسلی صرف ایران میں، دوسری جانب بھی لوگ مر رہے تھے. ایک ایز اے ہیومینٹی کا لاس ہو رہا تھا، کیونکہ جنگیں کسی طرح سے بھی اچھی نہیں ہوتی. نمبر 1 تو یہ چیز ہے. نمبر 2 کہ پاکستان آیا، فیلڈ مارشل صاحب آئے، وزیر اعظم پاکستان آئے، ایفرٹ کی، رکوایا، ڈائلاگز پر بات چلے گی، ایک جنگ جو ہے فی الوقت کے لیے تھم گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ساری جہاں خوش تھی، ایک جگہ سے چیخیں بلند ہو رہی تھیں، وہ ہے بھارت. اب بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چلا تھا پاکستان کو سفارتی محاذ پر اکیلا کرنے کے لیے، کیونکہ مودی کہتے تھے کہ پاکستان کو ہم اکیلا کر دیں گے. ہم لوگ اپنی جو فورن پالیسی ہے اتنی اسٹرانگ کر لی ہے کہ پاکستان ایک الگ ہو جائے گا، پاکستان کو کوئی نہیں پوچھے گا، امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، سب کے ساتھ ہم لنک بنا لیں گے. لیکن اس کے برعکس ہوا. اس وقت انڈیا خاموش ہے، ایک سائڈ پر ہے، لیکن پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے ساری دنیا میں. سر، پاکستان کو ان فیوچر اس ساری چیزوں میں، ڈپلومیسی میں، ان ٹرمز آف یو کین سے پاسپورٹ، ٹریولنگ، بزنس، ٹریڈ، کتنا فائدہ ہوگا؟ الحمدللہ پاکستان کا جو دنیا میں اس وقت جو بھرم بنا ہے، بالکل، اور دنیا نے پاکستان کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ایک طاقتور ملک ہے. بالکل. اور اس کی لیڈرشپ ایک دانش مند لیڈرشپ ہے. اس میں ہندوستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ صرف مخالفت برائے مخالفت کر کے وہ نہ تو پاکستان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ پاکستان کی قدر و قیمت اور عزت میں کوئی کمی لا سکتے ہیں. البتہ اپنی جگہ ہنسائی جو پہلے کئی دفعہ انہوں نے کروائی ہے، مزید کروا سکتے ہیں. اب تو ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ آپ بھول جاؤ اس وقت کو جب آپ کہتے تھے کہ پاکستان کوئی چیز نہیں ہے، اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، اور پاکستان کی فوج بھی ہمارے فوج کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. وہ جو گزرے وقت کے تمہارے خیالات تھے جو غلط ثابت ہو گئے ہیں. اب جو حقائق سامنے آئے ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، اور ہندوستان سے خود جو سین وائسز ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان از اے پاور ٹو ریکن وتھ، اور پاکستان کو کمتر سمجھ کے اور اس فولز پیراڈائز میں رہ کر ہندوستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اس لیے بہتر ہے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو تسلیم کیا جائے، ایکسیپٹ کیا جائے، اس میں ہی ہندوستان کا فائدہ ہے. یہ اگر ابھی نہیں انہوں نے لرن کیا تو پیسز آف ٹائم ان کو مزید اس میں جو ہے نا روشن ہو جائے گی یہ حقیقت ان کے سامنے. سر ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ ایس جے شنکر جو ان کے فورن منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی نہیں ہیں کہ جو پاکستان، یہ معذرت کے ساتھ ایسا ورڈ یوز کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ بات کی کہ ہم کوئی نہیں ہیں پاکستان کی طرح. اور اس کے برعکس انڈین جرنلسٹ ہیں کچھ، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وہ واحد کنٹری تھی جو کہ سامنے آئی اور آ کے اس نے لیٹ سے کہ اگر یہ کامیاب نہیں بھی ہوتا پاکستان اس چیز میں، لیکن پاکستان پھر بھی واحد ملک تھا جس نے ایٹ لیسٹ کوشش تو کی. ورلڈ پاورز خاموش بیٹھی تھی، پاکستان آگے جا کے کیا اور اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، پاکستان کامیاب ہو گیا. لیکن ان کی زبان دیکھیں اور اس زبان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کتنا فرسٹریٹڈ ہیں، کتنی زیادہ فرسٹریشن ہے ان کے اندر جو نکل کے سامنے آ رہی ہے. جی سر. ہندوستان کے وزیر خارجہ نے جو نازیبا الفاظ استعمال کیے، بالکل وہ اللہ کے فضل سے پاکستان سے زیادہ بھرپور جواب خود ان کو انڈیا سے ان کی اپنی قوم نے ہی دے دیا ہے. اور ان کو اتنا شرمسار کیا ہے اس بات پر کہ اب وہ تو اپنی قوم کو یہ جسٹیفائی نہیں کر سکے کہ میں نے یہ الفاظ کیوں کہے، اور وہ چھپتے پھر رہے ہیں کہ میں نے یہ بول کے تو اب میں پھنس گیا ہوں. تو ہندوستان کو یہ سمجھنا چاہیے اور ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ موجودہ جو جنگ ہے اسرائیل کی امریکہ اور ایران کے خلاف، اس میں دنیا میں سب سے زیادہ موزون ترین ملک کون سا ہے جو اس جنگ میں دونوں کو مشورہ دے سکتا ہے، جو ان کو بٹھا سکتا ہے؟ وہ دنیا میں ڈھونڈ کے دیکھ لیں، پوری دنیا میں ہے ہی سب سے زیادہ اس کا اہل پاکستان. پاکستان سے زیادہ ایران کو کون سمجھتا ہے؟ صحیح بات ہے. پاکستان سے زیادہ ایران کو نہ عرب ورلڈ میں کوئی سمجھتا ہے، نہ ویسٹرن ورلڈ میں کوئی سمجھتا ہے، نہ ایشیا میں، نہ کسی اور جگہ. ایران کو سمجھنے والا دنیا میں واحد ملک جو ہے سب سے زیادہ وہ پاکستان ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ نہ ہمارا صرف دینی رشتہ ہے بلکہ خونی رشتہ ہے ایران سے، اور پھر ہمارا جغرافیائی اور تاریخی رشتہ ہے. ہمارا تاریخی ورثہ ایک ہی ہے، ایران کا اور پاکستان کا تاریخی ورثہ ایک ہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کل کی بات تو ہے کہ ایرانی لینگویج جو ہے وہ بر صغیر کی جو ہے وہ آفیشیل لینگویج تھی، نیشنل پوئٹ سارا اس میں لکھ رہے تھے فارسی میں. آج بھی ہمارا پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، جو ایلیٹ جو انٹلیکچوئلز ہیں، ان کی جو بات ہے وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ ایرانی لینگویج سے یعنی پرشین لینگویج سے کوئی علامہ اقبال کا کوٹ نہ بول دیں، یا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا، یا دوسرے جو اسکالرز ہیں پرشین لینگویج کے جو ہیں لکھنے اور بولنے والے، ان کا کوئی مقولہ نہ بول دیں. ایگری وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. بالکل. تو میں اس موقع پر علامہ اقبال کا یہ شعر بھی آپ کو اس میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال ان حالات کے مطابق جو ایران نے ابھی راستہ اختیار کیا ہے اور جو پاکستان نے پچھلے سال میں 2025 میں راستہ اختیار کیا تھا، تو جو کچھ میں نے آیات بھی عرض کی ہیں قرآن مجید کی، ان کی ترجمانی علامہ اقبال نے ایک چھوٹے سے اپنے شعر میں پیغام کے طور پر کی ہے. جی. مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ، مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ، مصلحت در دین ماں جنگ و شکوہ. تو ایران نے مصلحت ہاتھ اٹھا کر اور امریکہ کے سامنے ہتھیار پھینکنے میں نہیں سمجھی، بلکہ مقابلہ کرنے میں مصلحت سمجھی ہے. یہ علامہ اقبال کی اس ہدایت کی اور قرآن مجید کی، بلکہ میں کہوں گا قرآن مجید کی اس ہدایت کے جو میں نے پہلے عرض کیا اور علامہ اقبال کی بتائی اس تفسیر کے عین مطابق ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اب ہم نے دیکھ لیا کہ ڈائیلاگس کا ایک سلسلہ جاری ہے. ہم آتے ہیں ایران اور جو امریکہ کی جو ڈیل ہو رہی ہے یا جو اس وقت ڈائیلاگس چل رہے ہیں، پاکستان نے ساری بات چیت رکھی، 10 پوائنٹس اس طرف سے آئے جو کہ پروبیبلی جو ان کی طرف سے دیے گئے ہیں. آبویسلی ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ کیا کیا بیچ میں ہیں، لیکن کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ آبویس ہیں. ایک تو یہ کہ پرماننٹ جنگ روکی جائے، آئندہ کے بعد کوئی حملہ نہ ہو، جس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ انشور ہیں. کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کہ کیسے شورٹی ملے گی کہ آئندہ حملہ نہیں ہوگا، نمبر 1. نمبر 2،
جے ڈی وینس کا ابھی آج کا کہنا ہے کہ ہم مل کے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی، کہ ہم یورینیم ایران سے مل کے نکالیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. اب اوور نائٹ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ایسا چینج آ گیا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رجیم بھی چینج ہو گیا، ساری چیزیں چینج ہو گئی، ہم ایران کے ساتھ مل کے کام بھی کریں گے، ہرمز کے اوپر بھی کام کریں گے. پروبیبلی ایران نے یہ کہا ہے ہم عمان کے ساتھ شیئر کریں گے جو ریونیو ہرمز سے آئے گا، ہم وہاں سے پیسے لیں گے پر شپ $2 ملین یا $2 بلین. سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ فگر، جو کہ اوبیسلی وہ تو بعد میں سامنے آئے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایران اس سب کے بعد اپنے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملائے گا، اس کے ساتھ مل کے کام کر لے گا؟ کیا یورینیم، جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ان کا یورینیم ہم سنبھال لیں گے، سنبھالنے سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ یورینیم رشیا لے جائے گا؟ کیا وہ یورینیم پاکستان سنبھالے گا یا چائنا سنبھالے گا؟ یہ ان سارے تناظر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جب دو لڑتے ہوئے لوگ اپنی اپنی شرائط پیش کرتے ہیں جی تو وہ بہت دور دور ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. دے آر وائڈ اپارٹ. اسی وجہ سے تو وہ لڑتے ہیں کہ ان کے نظریات جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہ صرف قریب نہیں ہوتے بلکہ کلیش کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ نظریات کا کلیش جو ہے وہ جنگ اور وار کی شکل میں سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب وہ صلح کی ابتدائی شرائط جب آتی ہیں تو وہ وہی ہوتی ہے جو جنگ کی ابتدائی شرائط ہوتی ہے. تو امریکہ کی جو 15 پوائنٹ آئے تھے وہ دیٹ واز مور آف سرنڈر پوائنٹس دین صلح صفائی کے پوائنٹس تھے. وہ تقریباً ہتھیار پھینکنے کی جو وہ شرائط تھی. اور ایران کے جو 5 پوائنٹ شروع میں آئے تھے وہ زیادہ انڈرسٹینڈیبل اور فنڈامنٹل تھے اور زیادہ حقیقت پسندانہ تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو امریکہ نے وہ ان پوائنٹس کو سامنے رکھ کر کے تو ایک 6 ویکس کی جنگ کی ہے. تو اب امریکہ کو پتہ چلا ہے کہ وہ پوائنٹ جیسے ان کی جنگ کی جو کاوش ہوئی ہے وہ برابر ثابت نہیں ہوئی، اسی طرح ان کو وہ پوائنٹ پھر اب چینج کرنے پڑیں گے. انہوں نے کچھ کیے ہیں چینج. یہ ایک میجر شفٹ ہے کہ ہم مل کر ایران سے کام کریں گے. اسٹیٹ آف ہرمز کا جو مینجمنٹ ہے ایران آلریڈی، عمان کے ساتھ تو ایران آلریڈی شیئر کر رہا ہے اس علاقے کی مینجمنٹ کو. عمان کے ساتھ کافی حد تک ایران آلریڈی شیئر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر امریکہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا انفلوئنس چاہتا ہے تو وہ ایران کے ساتھ مل کر اگر یعنی ایران کو یہ قابل قبول ہو چیز اور انٹرنیشنل لا کے اور رولز کے مطابق ہو تو جب دو لڑتے ہوئے شخص صلح کرتے تو ہاتھ ملاتے ہی تو صلح ہوتی ہے. تو یہ تو بہت انٹرنیشنل ہسٹری میں ایسے مواقع ہیں کہ دو نیشنز آپس میں لڑی ہیں، پھر انہوں نے اپنے بارڈر پر بھی صلح کر لی اور اس بارڈر کی مینجمنٹ بھی وہ صلح صفائی سے کر رہے ہیں. یہ ایسے ہے. ٹھیک ہے. تو اگرچہ امریکہ کا جو کوئی فرنٹیئر اور بارڈر تو نہیں ایران کے ساتھ ملتا، لیکن امریکہ کی انٹرسٹ تو اس علاقے میں ڈینائی نہیں کی جا سکتی نا. اب ان کی جو انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں ہے اس کو رائٹ آف تو نہیں کیا جا سکتا. اس انٹرسٹ کے اوپر یہ آرگومنٹ تو ہو سکتی ہے کہ انہوں نے مور دین ریکوائرڈ وہاں پر فورس رکھی ہے یا ان کا جو انفلوئنس ہے وہ غیر ضروری ہے وہاں پر. اس کے اوپر تو ڈسکشن ہو سکتی ہے. لیکن ایران نے یہ تو ان سے کبھی نہیں کہا کہ یہ ٹوٹلی رائٹ آف ہونا چاہیے اور آپ اس علاقے میں کبھی آئیں جائیں نہ. تو اس لیے اس بات کی بڑی لائکلیہڈ ہے کہ اس میں تصفیہ ہو جائے گا اور تصفیہ کرانے والے پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. پاکستان جو ہے یہ جو ہے عمان کی جو تصفیہ گاہ تھی اور نیگوشیٹنگ ٹیبل تھی، اس ٹیبل کا اور اسلام آباد کی نیگوشیٹنگ ٹیبل کا فرق ہے. ٹیبل کی اپنی اپنی بھی ریسپیکٹ ہوتی ہے. کچھ ایسی ٹیبل ہوتی ہے جہاں سے لوگ ناراض ہو ایک دم اٹھ کے جاتے ہیں، ہم نہیں مانتے. کچھ ایسی ٹیبل ہوتی ہے وہ ہوسٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور ہوسٹ کو چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں کرتا کوئی بھی لڑنے والا. تو پاکستان کا اپنا ایک اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اسٹیٹس ہے اور پاکستان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور پاور بھی ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی بچھائی ہوئی جو ٹیبل ہے اس سے اٹھ کے یہ لوگ اٹھ کے تو فوراً چلے جائیں گے. پاکستان کا جو ریگارڈ ہے امریکہ کی نظر میں بھی ہے اور کافی ہے، دنیا نے بھی اس کو دیکھ لیا. اور وہ ریگارڈ جو ہے وہ سپرفیشل نہیں ہے، وہ اوریجنل جو ڈیزرونگ جو ہے نا پوائنٹس کے اوپر ہے. یعنی پاکستان امریکہ کا وہ ریگارڈ
جو امریکہ نے پاکستان کو دیے ہے اور امریکن لیڈرشپ دے رہی ہے وہ پاکستان 100% ڈیزرو کرتا ہے. اور امریکہ کو یہ پتہ لگ گیا ہے, پہلے بھی پتہ تھا کہ پاکستان ان کی یہاں پر ہیلپ کر سکتا ہے. امریکہ کو اس کوگمائر سے نکالنا یہ کوئی وننگ وار تو امریکہ کے لیے نہیں ہے نا. وہ تو اب پتہ چل گیا کہ امریکہ اس میں پھنس گیا, اسرائیل نے پھنسا دیا. انہوں نے دیر آئے درست آئے, پھر بھی اس سے بھی لیٹ ہونے سے بہتر ہے کہ اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا ہے ٹو کم ایٹ دی نیگوشیٹنگ ٹیبل. تو پاکستان کی سمجھائی ہوئی بات کو وہ بڑی بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ, اور اس میں امریکہ کا فائدہ ہے, اس میں سارے افریقوں کا فائدہ ہے. صلح میں ویسے ہی ہر افریق کا فائدہ ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. ہم نے بات تو کر لی کہ امریکہ آبویسلی, لیکن ایک چیز جو کہ آپ نے سٹارٹ میں کہی تھی اس ڈسکشن کے, اس پوڈ کاسٹ کے, کہ امریکہ کو ایک پاورفل لابی ہے جس نے اس جنگ میں دھکیلا اور دھکا دیا, اور وہ پھر نکلنا مشکل ہو گیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو پاورفل لابی ہے وہ اس وقت خاموش بیٹھی ہوئی ہے, ادھر سے فی الحال کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان کے اوپر بھی شدید بمباری کی جا رہی ہے, ادھر بھی ایک جس کو اتنا زیادہ رپورٹ نہیں کیا جا رہا. ایران وار تو سب کے سامنے, لیکن لبنان کے اندر اس وقت شدید بمباری اور جنگ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے صدرن لبنان میں, جہاں پہ حزب اللہ اور اسرائیل کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے. سر, کیا یہ جو لبنان والا مسئلہ ہے وہ بھی اسی ٹیبل پر حل ہوگا؟ اسرائیل اس ڈائلاگ کے اندر کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ اور کیا نمبر 3 جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, کیا امریکہ اسرائیل کی بات مانے گا؟ کیا وہ اس ڈائلاگ جو ہو جائے گا, ساری معاملات ڈن ہو جائیں گے, اسرائیل کو اس کے اوپر آمادہ کر پائے گا, یا اسرائیل اس کو ماننے سے انکار کر دے گا؟ دیکھیے, جنگ میں داخل ہوتے وقت تو اسرائیل امریکہ کا استاد تھا, ٹھیک ہے, اور وہ لیڈنگ رول میں تھا, ٹھیک ہے, لیکن اب وہ استادی ہو گئی ناکام. اور یہودی لابی جو اس جنگ میں امریکہ کو گھسیٹ کے لائی تھی, اب ان کی اپنی کہی ہوئی سارے جو تخمین ہیں اور ساری باتیں وہ غلط ثابت ہو گئی اور کویسچن ہو رہی ہیں امریکہ میں. وہ دن دور نہیں ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ان کو یہ بات کھلے عام ساری دنیا کو سنا کے میرے خیال میں کہنی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا اور رانگ اسیسمنٹس دی تھی ایران کے بارے میں اور اس جنگ کے آؤٹ کم کے بارے میں, کہ یہ دنوں کی بات ہے. وہ دنوں کی بات کیا, اب تو یہ مہینوں میں بھی حل ہوتی نظر نہیں آتی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس لابی کی جو انفلوئنس ہے وہ یقینی طور پر آلریڈی کم ہو گیا ہے. وہاں پر امریکن جو اقتدار کے کوریڈورز میں ہیں وہ وہاں وہ لابی اس لیے خاموش ہوئی ہے. وہ خود از خود جو ہے وہ دہشت زدہ ہوئے ہیں اور شرمسار ہوئے ہیں کہ ہم نے جو سوچا تھا وہ ایسا نہیں تھا. تو وار میں جب ہائپوتھیسز غلط ہو جائیں جس کے بھی ہوں تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اتنے رانگ ہائپوتھیسز قائم نہیں کرنے چاہیے کہ آپ ایک اتنی بڑی نیشن کو اڑا کے, امریکہ جیسی نیشن کو اس میں ڈال کے تو شرمسار کروائیں اور اس کا بے حد نقصان بھی کروائیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو بیانات ہیں یہ اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ امریکن لیڈرشپ از ٹیکنگ ایران مور سیریسلی ناؤ دین دے ٹوک بیفور, اور وہ ایران کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے. امید ہے کہ وہ چیزیں سارٹ آؤٹ ساری ہو جائیں گی اور خود ہی وہ ایران سے پابندیاں ہٹانے کے بھی اندیا دے رہے ہیں. اور جب وہ بیٹھیں گے اور پاکستان جیسا ملک اور پاکستان کے ساتھ دوسرے جو ملک ہیں جیسے شامل ہو رہے ہیں, سعودی عربیہ ہے, جیسے کویت وغیرہ اور مڈل ایسٹ میں مصر ہے, ٹرکی ہے, جن کے ساتھ مین مشاورت پاکستان کی ہے. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ ان کی بات یہ سب جب مل کے کریں گے وزن رکھے گی, اور امریکہ اب اسرائیل کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگا بلکہ اپنی ہمدردی کی بات پاکستان کی زبان سے سننے کو زیادہ پسند کرے گا. اور سر, اسرائیل اور لبنان والا مسئلہ یہ کیا حل ہوگا؟ اسرائیل نے لبنان میں جو جنگ کھولی ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ بالکل سامنے آ گیا کہ لبنان پر قبضہ کرنا. ٹھیک ہے. انہوں نے آلریڈی 30 کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ خالی کروانے کی ویکیشن آرڈر 3-4 دے کے اور اندھا دھند لبنان کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا کے اور قتل و غارت وہاں کر کے یہ ویکیٹ کر دو, یہ ویکیٹ کر دو. تو اب انہیں تقریباً 30 کلومیٹر کا علاقہ اپنی طرف سے ویکیٹ کروا لیا. تو حزب اللہ کی یہ بڑی ہمت ہے کہ انہوں نے یعنی اس مشکل حالات میں بھی اسرائیل کو فیس کیا. وہاں پر
حزب اللہ کے علاوہ اسرائیل کو وہاں پر فیس کرنے والی تو کوئی طاقت نہیں ہے. لبنان کی اپنی تو آرمی نہیں ہے جو اپنی ٹیریٹری کا دفاع کر سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اگر لبنان کی ٹیریٹری کا کوئی دفاع کر رہے تو وہ تو حزب اللہ ہے. چاہیے تو تھا کہ امریکہ اسرائیل کو منع کرتا کہ ایران وار میں آپ اس کا ناجائز فائدہ اس فرنٹ پر نہ اٹھاؤ. مگر اسرائیل نے ایران وار کی اسموک اسکرین کے پیچھے اپنا وہ مکروہ جو دھندا ہے وہاں پر لبنان پر قبضہ کرنے کا شروع کیا ہوا ہے. پاکستانی پرائم منسٹر نے واضح طور پر یہ بیان دے دیا ہے کہ لبنان کی جو جنگ بندی ہے اس میں شامل ہے. اگرچہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے اس کو اس بات کو ڈینائی کیا اور یہ کہے کہ نہیں، لیکن میرے خیال میں کہ آج صبح یہ بات بھی کلیریفائی ہو جائے گی اور امریکہ کو اسرائیل کا ہاتھ روکنا پڑے گا لبنان میں. اگر لبنان میں اسرائیل اپنے اس مکروہ عزائم کو کامیاب کرتا ہے تو پھر خطے میں امن کہاں سے آنا ہے؟ امن کہاں سے آئے گا؟ اور دیٹ کوڈ بی a trigger point for Iran as well. Exactly. کہ that could spark another war. Exactly. کہ اگر تو لبنان والی وہ چیز نہیں حل ہوتی ہے تو پھر تو وہ جنگ ایک طرح سے ختم نہیں ہوگی، ایک ملک سے ختم ہوئی اور دوسرے ملک میں وہ شفٹ ہوگی. جی تو سر یہ امریکہ کو کیا پاکستان اور باقی کنٹریز آمادہ کر لیں گے اور اسرائیل بات مان لے گا؟ اس میں پاکستان کو جو ہے جرأت مندانہ موقف اختیار کرنا پڑے گا اور وہ آلریڈی اختیار کیا ہے. ورنہ پاکستانی پرائم منسٹر لبنان کا خصوصی طور پر ذکر نہ کرتے اور صرف ایران کا ہی کرتے. جب وہ ذکر کر چکے ہیں اور ساری دنیا کو سنوا چکے ہیں کہ ہمارے اس معاہدے میں پوری مکمل جنگ بندی شامل ہے جس میں نہ صرف لبنان ہے بلکہ غزہ میں جو اسرائیل جو غزہ میں ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے اس کو بھی بند ہونا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان امریکہ کو ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلے ہی اس بات پر آمادہ کر لے گا کہ اسرائیل وہاں ظلم سے ہاتھ روکے اور لبنان میں بھی جنگ بندی کرے. اب لبنان میں اسرائیل کا جو ہے ویکیشن آرڈر دینے کا کیا حق بنتا ہے؟ اور وہاں اگر وہ جنگ جاری رکھے تو پھر یہ جو ایران کے ساتھ جنگ بندی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دیر پا ثابت نہیں ہوگی. اچھا سر ایک اور چیز کہ what do you think کہ where does United Nations stands in all this scenario؟ کہ United Nations موجود تو ہے، OIC بھی موجود ہے اور دیگر بہت ساری آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں جو کہ میں تو کہوں گا کہ نام نہاد ہے، مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر تو میں یہ غلط کہہ رہا ہوں. چونکہ اگر تو سارے ملکوں کو پاکستان نے بٹھانا ہے اور ایک طرح سے سفارتی محاذ کے اوپر وہ ساری چیزوں کو حل کرنا ہے تو پھر یونائٹڈ نیشنز کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ وہ امریکہ کو نہیں روک پاتا بمباری سے، وہ اسرائیل کو بمباری سے نہیں روک سکتا، وہ امریکہ اور اسرائیل کو وار کرائمز کرنے سے نہیں روک پاتا. وہ آیا کہ وہ بچیوں کا اسکول ہو جہاں پر بچیوں کو شہید کر دیا گیا، ہماری بہنوں کو شہید کر دیا گیا، اس پر نہیں روک پاتا. وہ انرجی جو تنصیبات ہیں اس کے اوپر حملے سے نہیں روک پاتا. IAEA جو اٹامک انرجی کے حوالے سے ایک تنظیم ہے وہ بتاتی تو ہے کہ یہاں پر حملہ ہوا، ابھی تک ریڈیشن باہر نہیں گئی، لیکن وہ روکتی نہیں ان حملوں کو، ان کو رکواتی نہیں. سر یہ جو ساری آرگنائزیشن ان کا مقصد کیا ہے پھر؟ اگر پاکستان نے یا کسی بھی ملک نے ڈائلاگس کروانے ہیں اور جنگیں رکوانی ہیں تو پھر یونائٹڈ نیشنز کا تو کوئی کام نہیں ہوا. یونائٹڈ نیشنز ایک بہت اچھا ادارہ ہے، ٹھیک ہے سر، مگر یہ ایک مصالحتی ادارہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی فوجی پاور رکھنے والا ادارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہے. ان کے پاس وہ فوج کو امپلائی کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے کئی یعنی کہ موقعوں کے اوپر امپلائی تو کیا ہے، اور لیکن وہ ممبر کنٹریز کو نشاندہی کرتے ہیں اور کوآرڈینیشن کا کام کرتے ہیں. جیسے کئی ممالک میں سول وار کے موقع پر یا جنگ بندی کے موقع پر یا دو ممالک کے درمیان جنگ بندی کروانے کے لیے یا اس کو مانیٹر کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی جھنڈے کے تلے جو ہے وہ فوجیں بھی جمع ابھی بھی ہیں، موجود ہیں، مختلف ممالک میں کام کر رہی ہیں اور کرتی رہی ہیں. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ میڈیکل سروسز، ایجوکیشن سروسز دنیا بھر میں یونائٹڈ نیشنز کے جھنڈے تلے اور ان کے پروگرام تلے اور ہیلتھ سروسز ہیں، جیسے ایجوکیشن سروسز ہیں، سوشل سروسز ہیں، یہ چل رہی ہیں. تو یونائٹڈ نیشنز کی جو افادیت ہے اس میں تو شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا ادارہ ہے. البتہ جو پاورز ٹو بی ہیں جن کا کام ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو چارٹر ہیں اس کو انفورس کریں.
وہ خود جب یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی خلاف ورزی کرنا شروع ہو جائیں یا ان کے جو ہواری ممالک ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی مخالفت اور اس کی خلاف ورزی کرنا شروع ہو جائیں اور بڑی طاقتیں جیسے کہ سیکورٹی کونسل کے ہمارے وہ ممبرز ہیں جو پرماننٹ ہیں اور جن کے پاس ویٹو پاور ہے، اگر وہ ناحق ویٹو پاور یوز کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ حال ہوتا ہے جو ابھی ہوا ہے۔ غزہ میں کتنی قراردادیں آ چکی مگر انفارچونیٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اسرائیل کے حق میں اپنی ویٹو یوز کی اور بے گناہ لوگوں کے بچاؤ کے لیے اپنی ویٹو یوز نہیں کی۔ سر ایسے تو کشمیر کی بھی جس بہت وجہ ساری سے آئی ہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تو اس لیے یونائٹڈ نیشنز کو سرے سے یعنی انڈو کرنا کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کو کیسے افیکٹو اور مؤثر ادارہ بنائیں۔ کہ بہت سارے مؤثر اقدامات بھی یونائٹڈ نیشنز نے دنیا میں کیے ہیں، جیسے ابھی ہمارا ان کشمیر میں ہی دیکھ لیا، آپ نے ذکر کیا ہے کشمیر میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو یونائٹڈ نیشنز کی جو ایفرٹ ہے واچ کرنے کی، تو یونائٹڈ نیشنز آبزرور مشن فار انڈیا اینڈ پاکستان اس کا نام ہے، تو اس میں ان کے بڑی گراں قدر خدمات ہیں۔ البتہ اب ایک کنٹری ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو چارٹر ہے اس کو کسی سٹیج پر جا کے یہ ایک پوائنٹ پر جا کے ماننے سے انکار کر دے، جیسے انڈیا نے کیا ہوا ہے انکار، اور ہیلے بہانے سے کام لے رہا ہے کہ کشمیر میں جو ریفرینڈم ہونے ہیں، کشمیری لوگوں کی جو رائے دہی کا ایک نظام قائم ہونا ہے جہاں وہ رائے دیں گے کہ ہم نے کس ملک کے ساتھ شامل ہونا ہے، اس کو انڈیا آگے نہیں بڑھنے دے رہا اتنے سالوں سے، تو اس وجہ سے جو وہ یونائٹڈ نیشنز وہاں کامیاب نہیں ہو رہا۔ اسی طرح جو پیلسٹائن میں ویسٹرن پاورز میں یونائٹڈ نیشنز میں جو فیصلے ہوئے ہیں اور جو قراردادیں ہیں فلسطین کے حق میں، اور وہ تو بے شمار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ویسٹرن نیشنز نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی اور ان قراردادوں کو جو عملی جامہ پہنانا، اس کے لیے ہمارے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے اس کے لیے جو مؤثر اور جو منصفانہ کردار ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز کی اپنی اب یہ حالت ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے پچھلے سال یہ بیان دیا تھا، کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تو جناب شہباز شریف صاحب کی یہ بات ہے، آئی کوٹ ہم، کہ اسرائیل کی نظر میں اقوام متحدہ کا رتی بھر جو ہے مقام نہیں ہے، سمجھ لیں قدر نہیں ہے، یہ کہا تھا۔ تو اب اس طرح کے حالت میں وہ انہوں نے افسوس سے کہا کہ اسرائیل کو اب چونکہ تحفظ حاصل ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، تو اسرائیل کو یہ جرأت ہوئی کہ تقریباً 300 یونائٹڈ نیشنز کے کارکنوں کو وہ جان بحق کر چکے ہیں، جان سے مار چکے ہیں۔ بالکل۔ اور جب یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل جناب گتیرس نے سختی سے ایک بیان دیا کہ اسرائیل وہاں پر قتل عام بند کرے، تو اسرائیل کے جو وہیں پر یونائٹڈ نیشنز کے سفیر تھے انہوں نے کہا کہ آپ ریزائن کر کے گھر چلے جاؤ، اور کسی نے اس کو نہیں پوچھا کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ جی ایسے ہے۔ تو اس لیے یونائٹڈ نیشنز کو انڈر کٹ کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کو کھڑا کیا۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کے فنڈز بند کیے ہوئے اور ان کے ججز اور اس کے پروسیکیوٹر کے خلاف ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، کسی کے خلاف کوئی کیس ڈھونڈ کے لگا دیا، کوئی درخواست دے دی ہے، یا جیسے اس طرح یہ کر رہے۔ تو ایسے اس اتنے اچھے اور کارآمد مؤثر ادارے کو خود ہی اپنے ہاتھ سے جو اس کو برباد کر رہے ہیں۔ ہائی جیک بھی نہیں کیا، ہائی جیک تو اس لیے بھی کیا انہوں نے، کئی ان کا ویٹو پاور جو ہے وہ ہائی جیکنگ کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے کہ کوئی اچھا اور منصفانہ فیصلہ ہونے کو آئے تو آپ اس کو ویٹو کر دیں، لیکن اس کے علاوہ اس ادارے کی بے قدری بے حد آپ کر رہے ہیں۔ اچھا سر، لاسٹ کے اندر چونکہ آپ کا تعلق فوج سے ہے، فوج سے رہا، آپ نے ایک ماشاءاللہ ایک عرصہ سرو کیا آرمی کے اندر، تو وٹ ڈو یو تھنک کہ جس طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی کاوش ہے
اور جس طرح سے وہ پچھلے کئی ایک سال سے آرمی چیف بننے کے بعد اوبیسلی پہلے کیونکہ فوج میں تو وہ تھے ڈفرینٹ پوسٹ پر رہے ہیں وہ، لیکن ظاہر ہے اب آرمی چیف ہیں تو زیادہ پرومیننٹ پوسٹ ہے، اور جس طرح بھارت کے خلاف محاذ کے اندر انہوں نے پرفارم کیا، فیلڈ مارشل بنے، اور اب جو وار چل رہی ہے اور پاکستان کی خاص طور پر جو فورن پالیسی ہے اور وہ ساری چیزوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ وہ جو جاتے ہیں وزٹس کے اوپر جاتے ہیں، اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان کی تعریف کی. سر فوج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنا مورال ہائی ہے اس وقت فوج کا؟ بینگ این ریٹائرڈ آرمی آفیسر، وٹ ڈو یو تھنک ہاؤ پراؤڈ آور آرمی از، کہ کتنا خوش ہوں گے، کتنا مورال ہائی ہوگا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور خوبصورت بات ہے آپ نے کی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس طرح ہماری قوم کی شان بڑھائی ہے، جی، وہ جرت کی بنیاد پر بڑھائی ہے اور صحیح فیصلے کی بنیاد پر بڑھائی. ٹائملی فیصلہ، صحیح فیصلہ، جرت مندانہ فیصلے کی بنیاد پر انہوں نے کیا ہے. صحیح. اب جو امریکہ کو یہ مشورہ دینا کہ آپ جنگ بند کریں اور بیٹھ کے بات کریں، اس کے لیے کتنی جرت چاہیے ہوگی، جو انہوں نے وہ جرت کی ہے. لامحالہ وہ جرت استعمال ہوئی نظر آ گئی ہے، دنیا کو وہ نظر آئی ہے، اور امریکہ نے اس جرت مند شخص کی یا اس جرت مند لیڈرشپ کی بات مانی ہے. اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو فہم و فراست ہے وہ امریکہ کی نظر میں موجود ہے پہلے سے ہی، اور اب بھی زیادہ آئی ہے. پاکستان آرمی کو جو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک نیا جوش اور ولولہ دیا ہے، وہ آپریشن بنیان مرصوص کی بنیاد پر دیا. ہی از دا مین ہو ڈیسائیڈڈ کہ اکانومی کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، جنگ اس سے پہلے بھی لڑی جا سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹرن اباؤٹ ہے، جرت چاہیے، یہ بہت بڑا جرت مندانہ ٹرن اباؤٹ ہے. اس کے پیچھے ایک وزڈم نے کام کیا، اس کے پیچھے ایک بنیادی انٹرنسک بیسک جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جو فلسفہ امن اور جنگ کا ہے اور قوموں کی زندگی کا جو فلسفہ ہے، وہ سمجھنے والی بات ہے. انہوں نے اس فلسفے کو پوری ڈفرینٹ نظر سے دیکھا، مختلف انداز سے دیکھا، اور پھر اس کے اوپر عمل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر عمل کرنے کا راستہ بھی دکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض ان کو وہ جو ہے عزت بخشی ہے، اور پوری قوم کو شان و شوکت بخشی ہے. اور جو پاک فوج کا مورال اس سے ہائی ہوا ہے، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. پاک فوج کا مورال جو ہے وہ سال ہر سال سے جو ہے وہ اسٹیگنیشن کا شکار تھا. پاک فوج میں ایک کنفیوژن کا ایلیمنٹ ڈالا جا رہا تھا. شکر ہے کہ پاک فوج کنفیوز ہوئی نہیں تھی ابھی، لیکن ایک ایلیمنٹ ڈالا جا رہا تھا. جب آپ کو بارہا یہ بات سننے کو ملے کہ پاک فوج جو ہے وہ ہندوستان کی فوج کا اب مقابلہ کرنے کے لائق نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیں کتنی مایوسی، کتنی بددلی اور پیدا ہو سکتی ہے ایک فوجی کے مائنڈ میں، جو فوج میں گیا ہی اسی لیے کہ شاید میں کشمیریوں کے کچھ کام آ جاؤں، یا شاید میں اپنی قوم کے دفاع میں کوئی کردار ادا کر سکوں، یا میں اپنی قوم کی شان بڑھاؤ کر. اس کو دن پر رات یہ سننے کو ملے کہ ہندوستان از اے بگ پاور، ہندوستان از اے بگ پاور. اس سارے بت کو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو ہے وہ پاش کر دیا. تو یہ جو ہندوستان کی بڑائی کا ایک بت تھا، اس کو جو گرز مارا ہے، یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ کارنامہ ہے. تو جو یہ اس سے پاک فوج کا کس قدر مورال ہائی ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بالکل سر. لاسٹ میں سوال آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا، اس پروگرام کا، کہ وٹ ڈو یو تھنک کہ جو کل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کل یا پرسوں اوبیسلی 8 یا 9 کو جو بھی مذاکرات ہوں گے اسلام آباد میں جو ٹیبل پر، ایران، امریکہ، پاکستان اور دیگر جو ممالک ہیں، کیا شکل نکل کے آئے گی؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہوگا؟ پاکستان کے لیے کتنا بہتر ہوگا، ایران کے لیے کتنا بہتر ہوگا، اور کیا معاملات بنیں گے، وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ محض دسترخوان بچھا دینا اور اپوزنگ جو ہے وہ پارٹیز کو آمنے سامنے بٹھا دینا،
کافی نہیں ہوگا. ہم۔ اور یہ معاملہ اس قدر پیچیدہ ہے اور بگڑا ہوا ہے کہ اس میں ایک تھرڈ پارٹی کی جرات مندانہ جب تک رائے شامل نہیں ہوگی تو وہ دو پارٹیاں آپس میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں گی. لہٰذا جتنا جرات مندانہ موقف، حقیقت پسندانہ اور منصفانہ موقف پاکستان پیش کرے گا دونوں فریقوں کے سامنے، خاص طور پہ امریکہ کے سامنے، اتنا ہی اس کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں اور اتنا ہی پاکستان کے اپنے اور قوم کے لیے خود مفید ثابت ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بریگیڈیئر جاوید احمد صاحب نے بڑی ڈیٹیلڈ اور بہت خوبصورتی سے چیزوں کو بیان کیا. پاک فوج کے حوالے سے بات ہوئی، ایران، اسرائیل، امریکہ، انڈیا کے حوالے سے بات ہوئی، کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو پوڈ کاسٹ کیسا لگا. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.